کبھی آپ نے آسمان کو غور سے دیکھا ہے؟ یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، جنگل، بادل، بارش، یہ سب آخر کیوں ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسلسل کام میں لگا دیا۔ جی ہاں، یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہاری خدمت میں سب کچھ لگا ہوا ہے۔ ہوا تمہیں سانس دے رہی ہے، سورج تمہیں روشنی اور توانائی دے رہا ہے، زمین تمہیں اناج دے رہی ہے، چاند تمہیں سکون دے رہا ہے، تارے سمندر میں سفر کرنے والوں کے لیے سمت معلوم کرنے میں مدد دیتے ہیں، رات تمہیں آرام دے رہی ہے، دن تمہیں کام کا موقع دے رہا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تم کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا صرف عبادت؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم 24 گھنٹے بس مسجد میں رہیں، بس نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تسبیح گھمائیں، زکوٰۃ دیں؟ جی نہیں، یہ تو فرائض ہیں، جو ادا نہ کیے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن عبادت صرف ان فرائض کا نام نہیں ہے، عبادت ایک پورا نظام زندگی ہے، پورا سسٹم آف لائف ہے۔ خود قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح آفس جاتے ہیں، وہاں آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، رشوت سے بچتے ہیں، وقت پر آتے جاتے ہیں، اپنے سینئرز جونیئرز کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اگر یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، کسی غریب مریض کا علاج کیا، فیس کم لی یا معاف کر دی، دل میں اگر یہ نیت تھی کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ عبادت ہے۔ آپ ایک سول سرونٹ ہیں، اس فیلڈ میں کرپشن عام ہے، لیکن آپ نے نظام ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اپنے دائرے میں آپ عدل، انصاف اور دیانتداری سے کام کیے، تو یہ عبادت ہے۔ آپ نے صرف تنخواہ اور سیلری نہیں لی بلکہ عبادت کا مقام بھی حاصل کر لیا۔ آپ فیملی ممبر ہیں، بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، بیوی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو ہر قدم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں بھی رکھتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب تم عبادت کو مسجد تک محدود کر دو گے تو وہ عبادت تمہیں بوجھ لگنے لگے گی، لیکن جب تم ہر اچھے عمل کو عبادت سمجھ کر کے کرنے لگو گے تو پوری زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ افلا تتفکرون؟